رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے. وقت ہوا ہے آپ کے میرے فیوریٹ سیگمنٹ جس کا ہمیں انتظار رہتا ہے. جی ہاں، رحمت رمضان علماء کے ساتھ. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری اس بزم میں معزز علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، اور آئی ڈی ایس الحمدللہ اس کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جو ایسے علماء کرام ہیں کہ جو الحمدللہ حق کا پیغام انتہائی صاف لہجے میں اور شستہ لہجے میں اور حق والے انداز میں ہی ہم تک پہنچاتے ہیں. الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ علماء کرام کی رہنمائی سے انہی علماء کرام تک رسائی حاصل کی جائے اور پھر ان کو دعوت دی جائے. تو الحمدللہ آج آپ منچ پر دیکھ رہے ہیں کہ مستند معتبر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا پیر سید علی زین العابدین شاہ صاحب جو دربار شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں. آپ یہاں مسند پر براجمان ہیں الحمدللہ، اور آپ کے ساتھ ایک اور بڑے ہی پیارے عالم دین حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز رضوی صاحب جو صوبہ پنجاب کے شہر سمندری سے تشریف لائے ہیں. آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اور ہمارے ساتھ دو بڑے ہی پیارے ثناخواں جامع رضا قادری اور سید حسن علی قادری، آپ بھی تشریف فرما ہیں. تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس سیگمنٹ میں ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے، اور اس پر زبردست طریقے سے علماء کرام گفتگو فرماتے ہیں، اور اس موضوع پر بڑا ہی خوبصورت کلام اور انتہائی تسلی بخش کلام الحمدللہ ہوتا ہے، جس سے ہمیں الحمدللہ وہ موضوع کافی حد تک سمجھ آ جاتا ہے، بلکہ تشنگی بڑھ جاتی ہے اور ذوق بڑھ جاتا ہے کہ ہاں یار اس بارے میں ہمیں اور بھی باتیں جاننی چاہیے. تو الحمدللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اولیات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ناظرین کرام، صحرائے عرب کی چلچلاتی اور سخت دھوپ میں ایک شخص اپنے سر پر چادر ڈالے مدینہ منورہ کی جانب بڑھ رہا تھا. راستے میں گدھے پر سوار ایک غلام کو دیکھا تو اس سے کہا، گرمی بہت ہے، مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو. غلام نے اس شخص کو پہچان لیا اور فوراً اتر کر عرض کی، آپ اس پر سوار ہو جائیے. مگر اس شخص نے کہا کہ تم سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا. غلام نے پھر عرض کی، حضور آپ سوار ہو جائیے اور میں پیدل چل لیتا ہوں. مگر وہ شخص نہ مانا. بالآخر غلام نے اس شخص کو اپنے پیچھے سوار کر لیا، اور دونوں سوار جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوئے تو لوگ اس شخص کو حیرت سے تک رہے تھے، کیونکہ ناظرین غلام کے پیچھے سوار ہونے والا کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ وہ عظیم ہستی تھی کہ جس نے کفر و گمراہی کے شہروں میں ہدایت کی شمع روشن کی، قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملایا، جس کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی گئیں. یہ محترم ہستی امام المجاہدین، غیظ المنافقین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات مقدسہ تھی. ناظرین، خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ ایک عظیم سیرت ہے. نہ صرف ایک سیرت بلکہ تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب ہے، جس کو پڑھ کر ہم مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے نصیب پر ناز کرنے لگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو کیسی عظیم ہستی عطا فرمائی. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ فاروق اعظم میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحاں حضرت فاروق اعظم ہے، نہ کیوں وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا، جہاں کے مہر تاباں حضرت فاروق اعظم ہیں. محترم ناظرین، یوں تو سیرت فاروق اعظم کا ہر باب ہی شاندار ہے، مگر آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے اولیات جمع ہے اول کی، اور اول اس کام کو کہتے ہیں جو کسی شخص سے سب سے پہلے صادر ہوا ہو. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے ان کے وصال تک کئی ایسے معاملات ہیں جو آپ رضی اللہ عنہ کی اولیات ہیں. اس کے ساتھ ہی بروز قیامت بھی آپ رضی اللہ عنہ کو چند اولیات حاصل ہوں گی. ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کی اولیات کی کل تعداد 64 بیان کی گئی ہیں،
جن میں ذاتی امور اور مذہبی امور سے متعلق اولیات ہیں، رفع عامہ، فلاحی امور اور شعبہ جات کے قیام سے تعلق رکھنے والی اولیات، اور سلطنت کے معاشی امور سے تعلق رکھنے والی اور جنگی و فوجی امور سے تعلق رکھنے والی اولیات بھی شامل ہیں۔ اسی طرح وہ اولیات بھی ہیں جو روز قیامت آپ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوں گی۔ تو ناظرین، پھر آئیے علماء کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فاروق اعظم کی اولیات کیا کیا ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کن کاموں کے انوویٹر ہیں۔ قبلہ سید علی زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضور آپ سے آغاز کرتے ہیں اور بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہی کفار کے سامنے جا کر اپنا اسلام ظاہر فرما دیا، یعنی سب سے پہلے کفار کے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرنے والے آپ ہیں، اور اسی طرح سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت فرمانے والے بھی آپ ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب صاحب جی، جو بات آپ نے سوالن ارشاد فرمائی اس کے حوالے سے عرض کروں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اعلان نبوت کے کم و بیش کو 6 سال بعد ہوا۔ اب اتنے دورانیے کے حالات جس وقت 6 سال کے ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو اس میں 39 کے قریب لوگ مرد و زن ایمان لا چکے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ابھی اعلانیہ تبلیغ کا حکم بھی نہیں تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگر اعلانیہ تبلیغ خود بھی فرماتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصحاب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں بھی اعلانیہ تبلیغ اور ارشاد کی اجازت دیتے تو ایسی صورت میں خانہ جنگی کا اندیشہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس حکمت کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفی طور پر حکم فرمایا کہ آپ اس دین کا جو دعوت حق ہے اس کا سلسلہ جاری فرمائیے۔ اب اس دورانیے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی ایمان نہ لائے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دعا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دعا تو ویسے اگر اس کے الفاظ پڑھیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے اور ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے، لیکن خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قلبی رجحان تھا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ الفاظ دعا میں اگر سے دوسرا نام شامل تھا لیکن رجحان سرکار کا آپ کی طرف تھا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر وادی مکہ میں جو نعرہ تکبیر بلند کیے گئے اس کے بارے میں ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ گونج اٹھا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آواز سے۔ سبحان اللہ۔ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں۔ فرشتے حاضر ہوئے، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ آیہ مبارکہ بھی نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً، یہ ابھی پہلا روز ہے اور ابتدائی دورانیہ ہے، اسلام لاتے ہی فوراً عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا مذہب ہمارا دین حق نہیں؟ کیا ہماری دعوت حق نہیں؟ کیا آپ نبی برحق نہیں ہے؟ کلام الہی برحق نہیں ہے؟ ہم رب وحدہ لا شریک جس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ہمارا اعتقاد ایقان ایمان حق نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں؟ تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اب زیب نہیں دیتا کہ چھپ کر معاملات عبادت کے اور دعوت کے کیے جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اعلانیہ ہونا چاہیے۔ اور اس شان کے ساتھ آپ جو ہیں وہ اس کمرے سے باہر آئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آگے آگے چل رہے ہیں برہنہ تلوار لیے، اور حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کریم آپ بھی اس صف میں شامل ہیں کچھ پیچھے۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بیت اللہ الحرام میں داخل ہوئے۔ یہ تھا اسلام کا اعلانیہ اظہار ان کا۔ اور دوسرا جو آپ نے ہجرت والا لفظ بولا وہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہی تھا جیسے حضور جس انداز سے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں ہجرت کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، رات کے وقت سفر شروع کیا، غار ثور شریف میں قیام فرمایا۔ یہ سرکار نے سارے امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور مالک کے ارادے کے مطابق ادا کیے ہیں۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو ہجرت کریں تو سرکار مخفی طور پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کریں تو اعلانیہ طور پر۔ تو وہ بتا دیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، رب کا ارادہ ہے، تاکہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ کی طرف جائیں
تو غار ثور میں قیام ہونا چاہیے، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، یہ اس لیے تاکہ رستے کے آثار جو ہیں یہ گواہ ہو جائیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ اس حکمت کے پیش نظر تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکلے، بیت اللہ الحرام آئے، طواف کیا اور کفار جو وہاں بیٹھے تھے انہیں بلایا، متوجہ کیا۔ الفاظ میں پڑھتا ہوں، مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے جس وقت آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا، ان کو وہ کیفیات اپنی ہیں، تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آج اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی ماں جو ہے اس پر روئے، بے اولاد ہو جائے، اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے اس کی لاش پر روتے رہیں، تو عمر اعلان کر رہا ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں حضور کے پیچھے، اگر کسی بندے کو ہمت ہے تو عمر کو روک کر دکھائے۔ یہ جملہ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے۔ اور اعلانیہ طور پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں وہ مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے چلے۔ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے شان عطا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر رات کے دورانیے میں سرکار کے ساتھ جائیں تو یہ ہجرت کی ان کی شان ہے، سیدنا فاروق اعظم اعلانیہ جائیں تو یہ ان کی شان ہے، اور شب ہجرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بستر پر آرام فرمائے تو یہ ان کی شان ہے۔ ہر ایک ادائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نایاب رکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیان جب کر رہے ہیں تو ادب کے تمام پہلو الحمدللہ آپ کی گفتگو میں شامل ہیں۔ یہ اہل سنت کا منچ ہے، یہ اہل سنت کا مزاج ہے کہ الحمدللہ جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں کسی کی بھی شان بیان ہو رہی ہے تو کسی دوسرے تیسرے کی تنقید شائبہ بھی نہیں، الحمدللہ۔ کیوں؟ کیا خوبصورت جملہ آخر میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی ان کو یہ شانیں عطا ہوئیں، ان کو یہ شانیں عطا ہوئیں، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہاں شانیں ہی بیان ہوتی ہیں، جن کو رب نے شانیں عطا فرمائی ہیں ان کی شانیں ہی بیان ہوتی ہیں، جن کے رب کے محبوب نے جن کے فضائل بیان کر دیے ان کے فضائل ہی بیان ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ اہل سنت کا مزاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ہجری تاریخ کا آغاز بھی آپ ہی نے فرمایا، اس بارے میں کیا آتا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہترین موضوع ہے اولیات۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی اس کے شعبے ہیں جو سیرت نگاروں نے آپ کی سیرت مبارکہ پر کام کیا اور اس کو اخذ کیا۔ بعض اولیات وہ ہیں جن کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے، بعض اولیات وہ ہیں جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، رعایا کے حقوق کے ساتھ ہے، اور بعض اولیات وہ ہیں جن کا تعلق جنگی حکمت عملی اور تدابیر کے ساتھ ہے، اور پھر اسی طریقہ کے ساتھ اداروں کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، یہ ساری اولیات۔ ان اولیات کے بارے میں ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بات محفوظ رکھنی چاہیے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام کرتے ہیں تو انہیں تائید رحمانی حاصل ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی پہلی جلد میں حدیث ہے، سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، ہم نے اس کو نوش فرمایا حتیٰ کہ وہ دودھ جو ہے وہ ناخنوں تک سرایت کر گیا، اور بچا ہوا دودھ ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دیا۔ صحیح۔ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا علم۔ پھر اسی بخاری شریف میں اسی پہلی جلد میں یہ حدیث ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہم نے خواب میں دیکھا ہمارے صحابہ ہمارے سامنے پیش کیے گئے، بعض کی قمیصیں سینے سے اوپر ہیں، بعضوں کی سینے سے نیچے ہیں، بعضوں کی ناف کے نیچے، اور بعضوں کی قمیصیں گھٹنوں سے نیچے، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے لائے گئے تو عمر پاک نے جو قمیص پہنی ہوئی ہے وہ زمین پہ لٹک رہی تھی۔ حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا دین۔ اب دو چیزوں پہ غور کریں، علم بھی حضور کے دربار سے ملا ہے، اور دین کی سمجھ بوجھ بھی مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کرم سے ملی ہے۔ پھر اس میں تیسری حدیث پاک کا جو مفہوم میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کو شامل کریں، اور بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جانے جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان اور دل پہ حق رکھ دیا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ملائیے، ان کے سینے میں علم حضور کا عطا فرمایا ہوا ہے، دین میں اتنے کامل ہیں
کہ سر سے لے کر پاؤں تک دین ہی دین ہے، واہ واہ واہ، اور دل ان کا اتنا مصفہ اور مزکا ہے کہ رب نے اس پہ حق رکھ دیا ہے، زبان ان کی ستھری اتنی ہے کہ بعض روایتوں میں فرمایا میرا عمر فرشتوں کی بولی میں کلام کرتا ہے۔ اب آئیے کہ اتنی خصوصیات والا جو چیز اولیات وہ کر رہے ہیں ہاں ہاں تو یہ دین سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں، میری اس تمہیدی گفتگو کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے، وہ 20 تراویح با جماعت شروع کراتے ہیں تو وہ دین سے ہٹ کر نہیں ہے، اللہ اکبر، ان کے پاس اتنا لیول ہے، ان واہ کی واہ، اتنی خصوصیات ہیں اور ان کی یہ شان اور عظمت ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تاریخ ہجری کی ابتدا، اچھا عرب میں اور دنیا میں تاریخوں کے ابتدا کا اس کے پیچھے کئی چیزیں ہیں۔ بعض عرب تو یہ بھی کرتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہاں سے وہ تاریخ کی ابتدا کرتے تھے، تو جانے جہاں علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو لہذا تاریخ ہجری کا آغاز سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ جی، اس کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ یہ بھی اولیات میں ہے، مردم شماری، کہاں کتنے لوگ رہتے ان کے کوائف کا جمع کرنا، یہ بھی یہ سرکار فاروق اعظم اللہ رضی اللہ اکبر، عنہ کی اللہ اولیات ہے۔ نمبر 2 دیوانوں کا قائم کرنا۔ اچھا اس کا تعلق مردم شماری سے بھی ہے اور حقوق عامہ سے بھی ہے۔ صحیح، دیوان یعنی ایسے آفس کا قیام کہ جہاں ہمارے رجسٹر موجود ہوں جس میں لوگوں کے کوائف ہوں، اور کوائف ایسے کہ امراء کی کیٹیگری میں کون آتے ہیں اور فقراء کے زمرے میں کون آتے ہیں۔ صحیح، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ جو باہر سے ٹیکس آ رہے ہیں یا جنگوں میں جو غنیمت کا مال آ رہا ہے، آیا ہمارے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے وہ مال غربات سب تک پہنچ گیا ہے، اللہ کوئی پیچھے اکبر، تو نہیں رہ گیا۔ واہ واہ واہ، اس لیے ان دیوانوں کا آغاز کرنے والی ہستی بھی سرکار سیدنا عمر بن خطاب سبحان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تیسرے نمبر پر سرکار امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افواج کے لیے کہ وہ سرحدوں پر گھر سے باہر کتنی دیر رہیں گے، زیادہ سے زیادہ جو مدت ان کے لیے مقرر فرمائی ہے، اس کا تعین بھی سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ وجہ کہ وہ سرحد اسلام پہ لڑ تو رہا ہے، دیش کی حفاظت تو کر رہا ہے، پر اس کا گھر میں ماں باپ بھی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے جو اس کا انتظار کرتی ہے، جس کو اس کی ضرورت ہے۔ تو حضرت امیر المومنین کی نظر میں ایک ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت بھی ملحوظ ہے، واہ واہ، اور سرحدوں پہ کھڑے محافظوں کے گھروں میں جو ان کی ضرورت ہے سرکار فاروق اعظم کی نظروں میں وہ چیز بھی موجود ہے۔ کیا بات ہے، اور باتیں تو انشاءاللہ آگے بھی چلتی رہیں گی۔ جس طرح شروع میں نے 3 حدیث آپ کے سامنے رکھی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مینجمنٹ ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز اولیات کا، اس کو آخر کے اندر اس حدیث کے تناظر میں جانے، یہ معمولی ہستی نہیں۔ حضور پر نور علیہ السلام فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ پہلے تو اس حدیث سے حضرت عمر پاک کی فضیلت ثابت ہوئی، واہ واہ، دوسرا اس حدیث سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہوئی۔ جب اتنی شان والے حضرت عمر بن خطاب نبی نہیں ہیں کیونکہ حضور آخری نبی ہیں، بے شک، تو کوئی گوار بار میں دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو ہم اس کو نبی کیسے تسلیم کر اللہ سکتے ہیں؟ اکبر، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اور تیسری چیز، اب یہ غور فرمائیے گا، تیسری چیز میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسند خلافت پر بیٹھ کر حضرت امیر المومنین نے اشاعت اسلام کے لیے جو کردار ادا کیا ہے غیر نبی سے یہ ممکن ہی نہیں، اللہ، یہ ان پر خاص رب کا فضل ہے، وہ حضور نے مانگ کر لیے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اہم ترین کردار ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ بھی، ہمارا نظریہ بھی پیش کر دیا نا، تاکہ بات کو کوئی غلط انداز سے پیش کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ نہ کر سکے۔ الحمدللہ، تو اتنا خوبصورت انداز سے حضرت آپ نے پورے اس گفتگو کو مکمل فرمایا ہے۔ اور قبلہ شاہ صاحب، میں خاص طور پر یہ جاننا چاہ رہا تھا، چونکہ ماہ رمضان المبارک کا یہ رحمت و برکت والا مہینہ جاری و ساری ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد میں جو با جماعت تراویح کی نماز پڑھائی جاتی ہے، اور یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی برکت سے الحمدللہ سلسلہ، اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اس کا پس منظر پہلے عرض کروں گا۔ جی، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جامع صحیح بخاری شریف وغیرہ کے اندر یہ روایات موجود ہیں، موطا امام مالک میں، صحیح مسلم میں، صحاح غیر صحاح، ایک تفصیل ہے اس مسئلہ کی۔
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک رات قیام فرمایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی سرکار کے ساتھ قیام کیا۔ جب دوسری رات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو اصحاب کی تعداد زیادہ تھی اور سرکار کے ساتھ قیام کیا۔ پھر تیسری رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے موقوف فرمائی، سرکار باہر تشریف نہ لائے، اور دوسرے روز پھر اس کے بعد دوبارہ تشریف لائے اور پھر قیام فرمایا۔ قیام جاری رہا، اصحاب بھی آ گئے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ تیسری رات تشریف نہ لانے کا مقصد ارشاد فرمایا، یہ اس لیے کہ تاکہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ یعنی اس سے یہ بات نکل آئی، روایات میں یہ وضاحت موجود ہے، حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس نماز کی امامت کروا چکے تھے، اس نماز کی امامت حضور نے کروا دی تھی۔ یعنی یہاں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس پر ایسے ضروری حکم ارشاد نہ فرمایا تھا کہ جس سے باقاعدہ طور پہ سرکار کی حیات ظاہری میں اس کی نماز شروع ہو جاتی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی رخصت پر عمل کیا کہ سرکار نے امامت بھی کروائی ہے، خود بھی پڑھنے کی رخصت رکھی ہے، تو ایسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور مبارک آیا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا چند احباب یہاں ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ یہاں ہیں، اگرچہ عبادت میں مصروف ہیں، لیکن کیوں نہ ہو تو کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوہ ہے کہ سرکار نے باجماعت بھی پڑھائی ہے، اس کو باقاعدہ نافذ کر دیا جائے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس پر عمل کیا وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی اسوہ تھا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو شروع کیا یہ بھی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن ان کے لیے ثابت تھا۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سید القراء کی ڈیوٹی لگائی اس لیے کہ سرکار ان سے قرآن شریف سنا کرتے تھے۔ جامع صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابی قرآن سناؤ۔ اس کے یا رسول اللہ میں آپ کو صاحب وحی کو میں قرآن سناؤں؟ تو فرمایا اللہ حکم فرماتا ہے کہ ابی سے قرآن سنیے۔ قرآن شریف اچھا پڑھتے تھے، حافظ بھی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پر اس لحاظ سے اعتماد بھی فرماتے تھے، لہٰذا ان کو مقرر فرمایا کہ آپ امامت کریں گے، قرآن عزیز کی تلاوت ہوگی اور یہ احباب آپ پر جمع ہوں گے۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی عرض کروں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کو جس پر جمع کیا تھا یہ نری جماعت نہیں تھی بلکہ 20 بھی تھی، نری جماعت نہیں تھی بلکہ 20 بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض نہیں تھا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراض نہیں تھا، اہل بیت کرام میں سے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کو کچھ اختلاف نہیں تھا کہ جماعت کیوں مقرر کی ہے یا آپ نے 20 کیوں مقرر کیا، کسی نے کچھ اختلاف نہ کیا، نہیں تھا، نہ کچھ اختلاف نہیں تھا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسے ہی جاری رہا۔ اس پر پھر بعد میں کسی قسم کا اختلاف نہیں آیا۔ اختلاف کی وجہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ کیوں ہوا، مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کی، لیکن میں یہ عرض کروں ایک جملہ یہاں پر کہ یہ اتھارٹی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیسے آئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چیز میں جماعت اور غیر جماعت دونوں کو حضور نے روا رکھا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جماعت کے ساتھ کیوں شروع فرمایا؟ یہ اتھارٹی آپ کے پاس کہاں؟ میں کہوں گا حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتھارٹی دے کر گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بظاہر پردہ فرمایا ہے تو اتھارٹی حضور نے دے دی تھی حضرات خلفائے راشدین کو، یہ فرما کر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا بھی طریقہ لازم ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کا بھی طریقہ لازم ہے۔ اب اس سے کئی چیزیں واضح ہو گئیں۔ نمبر ایک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تو ہے ہی ہے، لیکن سرکار کے بعد جو آنے والے ہیں ان کا بھی طریقہ ہی ہوگا اور یہ سرکار کے طریقے کے تابع ہوگا، کیونکہ سرکار نے اپنا طریقہ پہلے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی، اور جو خلفاء ہیں ان کا طریقہ بعد میں، تو مطلب یہ طریقہ سرکار کے تابع ہوگا۔ ایک چیز تو یہ آ گئی، اور دوسرا یہ بھی آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، بہت زیادہ وقت گزارنے کی وجہ سے سرکار کو معلوم تھا اپنے ان خلفاء پر چاروں پر، اگرچہ نام حضور نے لے کر کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا تھا لیکن سرکار کو ان چاروں پر اعتماد اتنا زیادہ تھا کہ جو چیز انہوں نے مجھ سے دیکھ لی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے ہدایت یافتہ خلفاء اسے سر منہ انحراف کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کامل اعتماد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے میں ان پر فرمایا، تو لہٰذا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اسوہ ہے، اگرچہ آپ نے اس کو بدعت کہا تھا لیکن اس بدعت سے مراد وہ بھی نہیں تھی کہ جو آج لوگ سمجھ رہے ہیں، اس سے مراد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس طریقے کو جاری فرمایا تھا، حضور کے اصول کو میں نے آگے بڑھایا ہے، یہ اصول کتنا اچھا ہے جو میں نے سرکار کا آگے پہنچایا۔
اچھا اب رہ گیا اختلاف کا مسئلہ. تو وہ اختلاف جو آیا رکعات تراویح میں، اب سب قبلہ آپ کے توسط سے ناظرین کے بھی علم میں اضافہ ہوگا کہ بعض فقہائے کرام نے کہا جی 41 رکعت ہیں، بعضوں نے کہا 43 ہیں، کسی نے کہا 36 ہیں، کسی نے کہا 37 ہیں، کسی نے کہا جی 23 ہیں. یہ تراویح میں اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف تھا اس بات میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ظاہر ہے تراویح کی نماز تھی نماز عشاء کے تابع. اب نماز عشاء جس وقت ادا کی جائے گی تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پہلے 4 سنت پڑھنے کا ہے. آج لوگ اس سے بھی منحرف ہو گئے، کہتے ہیں بس 12 رکھتے ہیں جی اتنی ہے، بس یہ تو اضافی آ گئی اور فلاں فلاں، فرض بتاؤ بھائی اتنے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سنن ادا فرمائی، 4 فرض ادا فرمائے. اب اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وطر کی رکعات اور وطر اور فرض کے درمیان میں جو سرکار نے نوافل ادا فرمائے ہیں، سنن ادا فرمائی ہیں، یہ مختلف تھے. 2 تو سنن مؤکدہ ٹھہری، اور اس کے علاوہ کبھی حضور نے 2 ادا فرمائے، کبھی 4 ادا فرمائے، جو ہم 6 بعد میں پڑھتے ہیں. بسا اوقات وطر سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، بسا اوقات 4 وطر سے پہلے پڑھتے ہیں اور 2 وطر کے بعد پڑھتے ہیں. اور ایسے ہی نماز تہجد کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رکعات آئی تھیں 8 وہ شامل کریں، 3 وطر شامل کریں، اور اس کے ساتھ فرائض شامل کریں، سنن شامل کریں، 20 تراویح شامل کریں. تو یہ جو سنن اور نوافل کی رکعات میں اختلاف آ رہا تھا، اس اختلاف کو ملا کر کسی نے کہا بھئی 23 رکعات ہیں، کسی نے کہا جی 37 رکعات ہیں، کسی نے کہا جی 41 ہیں. تو یہ جو اختلاف آیا ہے یہ تراویح کی رکعات میں اختلاف نہیں تھا، یہ سنن نوافل ملا کر کل کے اندر اختلاف تھا کہ اس کو جو ہے وہ کیسے ادا کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تراویح کا باب باندھا تو آپ نے وہاں یہ لفظ پڑھے ہیں. حضرت امام شافعی کا معمول بھی بیان فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں اہل مکہ اہل مدینہ کی عادت ہے کہ وہ تراویح 20 رکعت ہی ادا کرتے ہیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جن کا زمانہ سرکار کے زمانے کے بالکل قریب ہے. صحیح. لہذا اس بارے میں آپ کسی بھی قسم کا اختلاف کرنا یہ نرا امت کو راہ سے ہٹانا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. قبلہ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سب سے پہلے ائمہ و مؤذنین کی جو تنخواہیں ہیں اور معلمین اور مدرسین کے جو مشاہرے مقرر فرمانے والے وہ بھی آپ ہی ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم. اسی طرح لوگوں کے لیے وظائف آپ رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمائے، یہاں تک کہ شیر خوار بچوں کے وظائف بھی آپ نے مقرر فرمائے. کیا فرمائیے گا؟ آپ نے شروع میں جو ذکر کیا نا کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 مساجد کا قیام فرمایا سلطنت اسلامیہ میں. ان میں بعض جامع مساجد تھیں اور بعض جیسے دیہاتوں کے اندر ہے. جامع مسجد شہر میں بنتی تھی، جیسے بصرہ ہے، کوفہ ہے، صحیح، اور جیسے موصل ہے، جیسے دمشق ہے، اور جمعہ اور عیدین کی نمازیں انہی میں ہوتی تھیں. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان علاقوں کے اندر دین کے علم کے فروغ کے لیے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھیجا. مثلا کوفہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، ان کو خزانے کا نگران بھی بنایا، اور اہل کوفہ کو خط لکھا کہ کوفہ والو تمہارے پاس ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں، یہ خزانے کی نگرانی بھی کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے علم سیکھو. ابن مسعود کے علم کی ہمیں بھی یعنی آل مدینہ کو بھی ضرورت ہے، لیکن میں تمہارے لیے ابن مسعود کا اثار کرتا ہوں کہ تمہارے پاس ان کو بھیج رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ جب مختلف حضرات کو مختلف مقامات پر دینی امور کے لیے بھیجا جائے تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے خلیفہ ہیں. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی نقابت کا جملہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت نظری عطا فرمائی ہوئی ہے. تو آج آپ دیکھ لیں فقہاء نے وہی بات کہی نا کہ اگر اذان پڑھنے والوں اور نماز پڑھانے والوں کے وظائف مقرر نہ کیے جائیں تو پھر مسجدیں تو خالی ہو جائیں گی. دوسری چیز، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یومیہ خرچ کے اعتبار سے ہے، آج یہی حال ہے کہ غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مغرب کا تانا ہمیں دیتے ہیں. وہ کراسنگ کرتے وقت بخیں گزریں اور گاڑیاں رک جائیں تو کہا دیکھو جی کیا ڈسپلن ہے، اور کوئی جانور کنویں میں گر جائے تو ہیلی کاپٹر ان کو نکالیں تو کہا دیکھو دیکھو کیسا کمال کی باتیں ہیں. تو بہرحال ہمیں تو غزہ نظر آ رہا ہے، فلسطین نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم سڑکوں سے گزرتی ہوئی بطخوں کو نہیں، تو ہم تو فلسطین کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انسانیتی مذہب ہوتا ہے، تو کیا غزہ والے انسان بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کو رعایت کی جائے. ہسپتالوں پہ بم گرائے گئے، ان کے کیمپوں کو تباہ کیا گیا،
بچوں کو معاف نہیں کیا گیا، عورتوں کو معاف نہیں کیا گیا۔ بہرحال سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات کا یہ حسین باب ہے کہ جو بچے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیں ان کو ریاست مدینہ منورہ یومیہ خرچ دے گی۔ یہ قانون آپ نے جاری کیا۔ اور اس ضمن میں ایک حسین واقعہ یہ ہے، اور یہ بھی اولیات میں سے کہ رات کو آپ ہی دور فرماتے تھے جسے لفظ گشت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسا حسین دور تھا، مسلمانوں کا ماضی تو بڑا حسین ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار، کہ موجودہ دور کے لوگ، ہم لوگ تو باتوں والے رہ گئے اور پچھلا جو ہمارا ماضی ہے وہ کردار والے لوگ تھے۔ رعایا سو رہی ہے اور حاکم پہرا دے رہا ہے۔ تو اس ضمن میں آپ نے گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنی، آواز دی اللہ کی بندی سے، چپ کرا، پھر گزرے، وہ پھر رو رہا تھا، تیسری بار گزرے تو آپ جلال میں آ گئے۔ تو کیسی ماں ہے کہ تجھ سے بچہ سنبھال نہیں ہوتا؟ اس کو نہیں پتا کہ یہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس نے کہا جی ہم نے اس کا دودھ چھڑایا فقط سے پہلے۔ کیوں؟ کہا ہمارے امیر نے قانون پاس کیا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے اس کو ریاست دے گی۔ اور یہ قانون بڑا حسین تھا کہ اللہ نے اس کا رزق ماں کے سینے میں رکھا ہے تو تب تک وہاں سے وصول کرے، اور جب وہاں سے ہو گیا تو اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پیسہ دے، خرچہ دے، اس کا سسٹم چلائے۔ تو کہا ہم وقت سے پہلے چھڑا دیتی ہیں تاکہ ان کا یومیہ خرچ جو ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے۔ یہ سن کر آپ نے اگلی بات کوئی نہیں فرمائی کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی اور قانون سے ہٹ کر کیوں کیا نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر پاک ساری رات روتے رہے، اور فجر کی نماز پڑھائی تو اس وقت بھی گلوگیر تھے، یعنی قرات میں بھی آپ روتے رہے، اور ساتھ ہی رات کو روتے روتے یہ فرماتے تھے کہ عمر پتہ نہیں تمہاری وجہ سے کتنی ماؤں نے اپنے بچے ہلاک کر دیے ہوں۔ یہ عاجزی کا پیکر ہے۔ اور جب آپ نے نماز پڑھا لی تو نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پہلی بات فرمائی، جاؤ گھر والوں کو جا کے کہو بچوں پہ ظلم نہ کریں، ہم اپنا قانون بدلتے ہیں، بچہ کھا ایک دن کا بھی ہو اس کو یومیہ خرچ دیا جائے گا، وقت سے پہلے اس کا خرچ نہ روکا جائے۔ اور کاش کو اس درد کو سمجھے، اور کاش کو خلفائے راشدین مہدیین کے حسین دور کو سمجھے، اور کوئی کاش مصطفیٰ جان رحمت کے خلیفوں کی شان کو سمجھے۔ ایک بچے کے رونے کی آواز پر امیر المومنین نے پوری ریاست کا قانون بدل دیا۔ کسی نے روڈ بلاک نہیں کیا، کوئی پلے کارڈ لے کر نہیں آئے، کوئی ریلیاں نہیں نکلی، کوئی دعوے نہیں بولے گئے، خود محسوس کیا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے تو اس کو بدل دیا جائے تاکہ رعایا کو آسانیاں ملیں۔ تو لہٰذا آج کے دور میں یہ تو آپ نے ایک عنوان رکھا ہے نا جی، اور یہ عنوان بھی پورے رمضان شریف میں آپ صرف یہی عنوان رکھے تو یہی ختم نہیں ہوتا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولیات کا فقط اولیات کا، تو یہ ہمارے مسلم معاشرے کو چاہیے، ہمارے ہیرو تو یہی ہیں، بزرگ تو یہی ہیں، رہنما تو یہی ہیں۔ آپ کوئی باہر کا بندہ سائیکل پہ جا رہا تو آپ کہتے کتنی پرسنالٹی سائیکل پہ جا رہی ہے، تو آپ کو امیر المومنین یاد نہیں ہے کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے محلات پر اسلامی جھنڈوں کو لہرایا اور پگڑی میں 17 ٹانکے ہیں، اور جبے کے اندر جگہ جگہ سے جبہ پھٹا ہوا ہے تو اس میں چمڑا رکھ کے اس کو پیبند لگایا ہوا ہے۔ تو گھر کو دیکھو، گھر کو دیکھو گے، بلکہ ہم کہیں گے کہ گھر میں آیا کرو۔ میں اکثر اپنے خطابات میں بھی یہ بات کرتا ہوا شعر پڑھتا ہوں کہ آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ واپس آئیے، دیکھیے محبوب کے صحابہ پاک۔ اور ایک بات کہہ کر بات کو ختم کروں گا، پھر آپ اپنے اگلے سوالات اور معمولات کی طرف بڑھیں گے۔ اس عنوان کو سننے والوں سے التماس ہے کہ آپ غور کریں، حضرت فاروق اعظم کی اولیات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالا۔ حضرت فاروق اعظم کی اولیات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے شراب پینے والے پر 80 کوڑوں کی سزا کو نافذ کیا۔ نہ یہودی مزاج کو یہ ذات پسند ہے، نہ شراب کے نشے میں مخمور بندے کو یہ ذات پسند ہے، لہٰذا اس ذات اقدس کو الجھایا گیا۔ یعنی جو ایک بچے کے رونے کی آواز سن کے ریاست کا قانون بدل دے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے تقوی کا عالم، للہیت کا عالم، خلوص کا عالم۔ امت کو ان بحثوں میں ڈالا گیا، اس خلیفہ نے باغ کھا لیا، اس خلیفہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وجہ یہ ان بحثوں میں الجھے رہیں، فیس بک پر یہی پوسٹیں لگتی رہیں۔ اور یہ جو اصل کردار ہے وہ کردار کہ جس کے آگے یورپ بھی سر جھکائے، وہ کردار کے پڑوسی ملک کے کٹر پرانے رہنما نے کہا تھا کہ اس قوم کو یعنی پوری ورلڈ کو اگر ایک اور عمر مل جائے تو پوری دنیا انصاف سے بھر جائے۔ لہٰذا
میں اپنے احباب سے، علماء سے، ائمہ سے، خطباء سے گزارش کروں گا کہ دنیا کو روشناس کروائیں کہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکمرانی کس قدر حسین تھا اور کس قدر بہترین تھا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب کیا کہیے گا، شان ہے پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے۔ سید عالم علیہ السلام کی جب ولادت اقدس ہوئی ہے تو زلفہائے عنبریں سنوری ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں نا تو ان کے بال آپس میں گڑ مڑ ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور رحم مادر کی رطوبت سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ولادت اقدس ہوئی ہے تو زلفہائے عنبریں سنوری ہوئی تھیں ہاں، اور ان میں باقاعدہ مانگ نکلی ہوئی اللہ تھی۔ اکبر تو کبیر۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں جا بجا یہ اشارے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دست قدرت ہے، دست قدرت، واہ واہ، دست قدرت نے سنوار کے بھیجا ہے کہ آنکھوں میں قدرتی سرما ہے ہاں ہاں، جس میں انور شفاف، طیب اور پر نور اور خوشبودار ہے۔ کیا یہ بات، قدرت کے انتظام ہے جناب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بہترین شارح بھی ہیں اور کلام اعلیٰ حضرت کے حضرت، اللہ اس کے لیے آپ کے ساتھ الگ سے پروگرام کرنا پڑے گا مجھے۔ وہ ہمارے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ شرح بیان فرماتے تھے، حضور سیدی نائب محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت کچھ بیان کر کے فرماتے تھے کہ یہ وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آیا، ہائے ہائے، اور اعلیٰ حضرت کے دل میں کیا تھا وہ اعلیٰ حضرت جانے۔ اعلیٰ حضرت جانے، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے جس سوچ کے ساتھ یہ کہا، یعنی علماء کہتے ہیں کہ ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر پائے۔ نہیں ہوتا جی، وہ قلب رضا کی گہرائی کو کون جانے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کے دل کی گہرائی۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب، قبلہ شاہ جی، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ بیت المال کا قیام یہ بھی اولیات میں آپ کی شامل ہے، سیدنا فاروق اعظم کی، اور جو جیل خانہ اور پولیس کا جو محکمہ ہے یہ بھی سب آپ نے ہی الحمدللہ قائم فرمایا ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آج تو دنیا بھر میں یہ نظام چل رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو کچھ مال غنیمت کے طور پر جمع ہوتا رعایا پر خرچ کرنے کے لیے، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم شان نبوت کے ساتھ ساتھ شان منتظم بھی رکھتے ہیں۔ حضور ریاست کے منتظم اعلیٰ بھی ہیں، حاکم اعلیٰ بھی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس بندے کو اپنا خزانچی اور وزیر خزانہ مقرر کیا، وہ صحابہ کرام عالم و رضوان سارے کے سارے عادل ہیں، دیانتدار ہیں۔ بے شک، سب دیانتداروں میں بہت بڑا دیانتدار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انتخاب ذرا غور فرمائیے کہ وزارت خزانہ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کو مقرر کیا ہے جو مؤذن ہے۔ وزارت خزانہ واہ، اور مؤذن، کیا اس بات کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے نماز کا وقت انتہائی احتیاط کا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کا تعین کیا جائے، اس کا کہ ایک لمحہ پہلے اگر اذان پڑھ دی جائے تو اذان نہیں، وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخوبی یہ پریکٹس تھی اللہ، کہ آپ نماز کے وقت کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے اور اس کا بہت زیادہ نگہداشت کرنے والے۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس نگاہ والے آدمی کو وزیر خزانہ مقرر کیا کہ اگر یہ نماز کے وقت کا اتنا خیال رکھنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے مال غنیمت کے طور پہ جو چیزیں عطا فرمائی ہیں، رعایا کا حق ہے، یہ اس پر بھی ایسے ہی دیانتداری کے ساتھ پہرا دے گا۔ کیا بات، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ سیدنا فاروق اعظم، اچھا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بیت المال اور ریاست کا باقاعدہ ایسا انتظام حضور برنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ساتھ جیسے حضور خرچ فرماتے رہے، کھلے بندوں جس کا جتنا حق بنتا ہے حضور نے عطا فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی دیتے رہے۔ البتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ بیت المال مقرر فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھا جائے کیا آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کتنا آیا ہے، کس نے دیا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بیت المال کے تحت جو ہے باقاعدہ ایک انتظامی جو ہے وہ نظم کے ساتھ، انتظامی نظم کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے، ایک تو ہے بیت المال کا قیام، دوسری طرف جس وقت آپ ریاست میں کسی شخص کو عامل اور گورنر بنا کر بھیجتے ہیں تو ساتھ آپ اس وقت حکم دیتے ہیں بیت المال میں کہ جس علاقے کا ان کو امیر، ناظم اور گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اس شخصیت کا یہاں نام کا اندراج کیا جائے اور ان کے اثاثہ جات اس وقت دیکھ لیے جائیں کتنے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر کسی وجہ سے کبھی مثال کے طور پہ آپ نے کسی سبب سے
یا جیسے بھی انتظامی معاملات ہوتے ہیں، کسی حکمت کے ساتھ آپ نے کسی بندے کو معزول کیا تو پھر آپ نے دوبارہ یہ بھی دیکھا کہ بیت المال میں جس وقت ان کو نافذ کیا گیا تھا اس وقت ان کا اثاثہ کتنا لکھا گیا تھا، اور اب جب کہ ان کو اس ڈیوٹی سے فارغ کیا ہے، کسی اور ڈیوٹی پر مقرر کیا ہے، تو اب ان کا اثاثہ کتنا ہے۔ اور اگر کبھی آپ نے محسوس فرمایا کہ اثاثے ان کے ہیں، اگرچہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، حلال ہیں، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ انتظامی معاملات میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بددیانتی کریں، اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ ہیں۔ واہ 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 اگر شادی سرکار کی تربیت یافتہ کسی بندے پر آپ ایسا الزام لگائیں تو یہ الزام استاذ پر آئے گا، اللہ اکبر، ان سے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ پھر وہی جو ایک حاکم کی شان ہونی چاہیے، اگر کسی بندے کے پاس اثاثہ زیادہ ہے، جب لکھوایا تھا اس وقت اتنا تھا، اب جب چھوڑا ہے تو اس وقت زیادہ ہے، تو آپ چونکہ امیر المؤمنین ہیں تو آپ کو یہ حق ہوتا آپ اس کا آدھا حصہ اپنے پاس بیت المال میں رکھ لیتے، بے غرباء میں تقسیم کر دیا جائے گا اور آدھا ان کے حوالے کر دیتے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت المال کا انتظام تھا۔ اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا جیل خانہ جات کا قیام، اس کے ضمن میں آپ یہ دیکھیے کہ باقاعدہ جیل خانہ جات ویسا نہیں جیسے ہمارے ہاں انتظام ہے، جس کو رکھنا ہے رکھ لیا، جس کو نہیں رکھنا نہ رکھا، یا کسی ایسے کو بھی رکھ لیا جس کو نہیں رکھنا ہے، یا جس کو رکھنا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اس طرح کے انتظامات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں نہیں تھے، بلکہ وہ ریاست کے معاملات میں ایک انتظامی معاملہ جو ہے اس کو متعین کرنے کے لیے، سیدھ رکھنے کے لیے ایسے افراد کا تقرر تھا کہ جو شہروں کے اندر شہروں کے باہر ہر طرح کے لحاظ کے جو معاملات ہیں وہ ان کو دیکھ بھال اس کی کریں، یہ اس وقت کا معاملہ تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت یہ کام بھی کیا تو اس زمانے میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا، اگر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے کسی کو ہیبت عطا فرمائی ہے، دبدبا عطا فرمایا، بے تلوار کا زور تھا ان کا، تو اس زمانے میں بھی یہ جملہ کہا جاتا تھا کہ اگرچہ تمہاری تلوار کا بڑا زور ہے لیکن عمر کے درے کی اپنی ہیبت ہے۔ اللہ اکبر، واہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، تلوار بات کی ہے، درہ پہلے ہے، ہاتھ میں آپ درہ بھی رکھتے تھے، واہ، معاملات کی دیکھ بھال کے لیے درہ رکھتے تھے، تو یہ آپ کا درہ جو ہے وہ ہیبت کی علامت بن گیا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ تمہاری تلوار سے زیادہ دبدبا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے کا۔ اچھا، آپ اس درے کی بھی شان دیکھیے، عجیب ہے کہ انسانوں پر تو اس کا دبدبا ہے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے ہاں مقام ایسا ہے، زمین پر بھی اس کا دبدبا ایسا ہی ہے۔ واہ واہ واہ، زلزلہ آیا آپ کے دور میں، یہ علماء کرام نے کرامات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھا، بعض نے لکھا آپ نے ایڑ لگائی اور بعض نے لکھا کہ آپ نے درہ مارا، اور ساتھ یہ جملہ کہا ساکن ہو جا، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ اگر عمر انصاف کر رہا ہے تو پھر تجھے زلزلہ لانے کی اجازت نہیں ہے، جس دن عمر انصاف نہ کرے اس وقت چاہے جو تم کرتے رہنا، ابھی اجازت نہیں تمہیں۔ تو فوراً زلزلہ جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ہے یہ زلزلے کا ٹھہر جانا، اور اولیات میں سے ہے جیل خانہ جات کا قیام اور بیت المال کا قیام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب، اولیات فاروق اعظم کی ایک لمبی فہرست ہے، یہ فرمائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک کامیاب حکمرانی کی مثال ہمارے سامنے ہے مگر اس کے باوجود ہم غیروں کے طرز حکمرانی کو اپنائے ہوئے ہیں، جس سے ایک عام آدمی جس مصیبت میں گرفتار ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ بات قبلہ وہی ہے جو ایک شعر کی صورت میں بھی میں نے ابھی عرض کی ہے کہ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ مطلب شعر ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہے ہیں، کوئی حجت نہیں ہم بنا رہے۔ نہروں کی کھدائی اس دور کے اندر سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی جیل خانہ جات کی بات آپ نے کی، بیت المال کا قائم کرنا۔ اچھا، بیت المال جس حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ذکر کیا تو اس وقت اتنا مال ہی نہیں ہوتا تھا، فتوحات سب سے زیادہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، بے شک، اس لیے باقاعدہ ضرورت پڑی کہ مال محفوظ ہو۔ وہ ایک شہر سے یعنی صوبے سے شکایت آئی کہ کسی نے بیت المال کی دیوار میں نقب لگا کے کچھ مال لوٹا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المال کو رکھ کی مسجد کے سامنے کی طرف رہو تاکہ اس کی طرف دھیان بھی رہے، توجہ بھی رہے، لوگوں کو پتہ بھی رہے کہ بھائی اس پہ ہر وقت نظر رہتی۔ آپ سیکیورٹی کیمرے اب نصب کر رہے ہیں، تدبیریں سرکار فاروق اعظم پہلے عطا کر چکے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اچھا، پھر جیسے آپ نے پہلے کہا مؤذنین کی تنخواہیں، اماموں کی تنخواہیں، مدرسین کی تنخواہیں تو حضرت فاروق اعظم نے دی ہیں اور سرکار ذو النورین نے اضافہ کیا ہے، واہ واہ، اور صرف انہی کو نہیں دی بلکہ قاضیوں کی تنخواہیں، گورنروں کی تنخواہیں، ان کا تقرر بھی۔ تو تنخواہ جرم نہیں ہے، ایک بندہ وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے
تو اس کو اس سے تعبیر نہیں کر سکتے کہ یہ تو قرآن بیچ کے تنخواہ لے رہے ہیں اور امامت بیچ کے تنخواہ لے رہے ہیں. ہرگز نہیں، وہ انسان ہے، وہ اپنا وقت دے رہا ہے. اور یہ عمل سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جب ثابت ہے تو بالکل جواز ہے. دوسری بات بندے کی نیت پر ہے واہ واہ کہ وہ مسلح امامت پہ کھڑے ہونے والا، یا مدرسے میں مسند تدریس پہ بیٹھنے والا، یا واعظ اور کرسی پر واعظ اور تقریر کرنے والا. خدا نہ خواستہ اس کی نیت صرف پیسہ تو اس کو مل جائے گا، پھر اجر و ثواب نہیں ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے رول کون سا ادا کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیوں نہیں آتے؟ یعنی مسلمانوں کا حال وہ کیوں نہیں بدلتا؟ حال تو تبھی بدلے گا جب اس طریقے پر جائیں گے. ابھی شاہ صاحب کی بلا سے آپ نے سنا پشتے زمین پہ درہ مارا ہے، تو ہم صرف اس کو کرامت قرار دے کے نعرے مار کے چپ ہو جائیں تو اس میں تو بہت بڑا سبق ہے، اور سبق ان کا جملہ ہے تو کانپی کیوں ہے؟ کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ اللہ اکبر. سمجھا گئی؟ تو پتہ چلا ملکوں میں جو آسمانی آفات آتی ہیں یا زمینی آفات آتی ہیں، تو اگر صرف اتنا کر لیا جائے کہ حکمران عدل سے کام لیں تو فاروق اعظم درہ ماریں تو آج تک بھی کوئی آلہ نہیں بنا جو زلزلے کو روک سکے. پر آپ نے بتا دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس نظام کو سنبھالتا ہے تو پھر زمین بھی اس کی پیروکار ہو جاتی ہے. وہ پشت زمین پہ درہ مارے تو زلزلے بھی رکتے ہیں، اور پانی رکا ہو تو چل پڑتا ہے، چلا ہو تو رک جاتا ہے. امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اگر قید پڑ جاتا ہے تو وہ بھی ویسے کھانا کھاتے ہیں جیسے رعایا کھاتی ہے. آپ سے کہا گیا کہ آپ کی طبیعت میں ضعف آ گیا تو آپ کچھ بہتر مرغن قسم کی غذا کھائیں، تو فرما عمر وہی کھائے گا جو عمر کی رعایا کھاتی ہے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا یہ تو پورا رمضان آپ وقف کر دیں سے قرآن پر تو تب بھی بات نہیں ہوتی. آپ کیا کرتے تھے؟ ایک جنگ میں قافلہ لڑ رہا ہے نا مجاہدین کا، تو آپ نے وہی قانون بنایا کہ وہ واپس آئیں پہ ایک دستہ اور بھیجا جائے. اچھا، جو نیا دستہ جا رہا ہے پہلے سے گئے ہوئوں کے گھر والوں کو آپ فرماتے ہیں کہ بندوں کو میں بھیج رہا ہوں اس مہم میں، تو تم نے کوئی خط بھیجنا ہو تو مجھے دے دو. پھر حضرت عمر ان کے دروازوں پہ خود خط وصول کرتے، ان کو دیتے. پھر جو ان مجاہدین کے خط آتے تو آپ خود دروازے پر پہنچتے. کہاں سے لائیں گے یہ ادا؟ کہاں سے لائیں گے یہ ادا؟ اور دروازے پہ فرماتے کہ اچھا یہ بھی فرماتے اگر تمہیں خط نہیں پڑھنے آتا پردے میں باہر تو عمر تمہیں پڑھ کے سنا دیتا ہے. وہ کسی کا شوہر گیا ہے، کسی کا بیٹا گیا ہے. پھر اس سے بڑی بات آپ اس کو ہزاروں کرامتیں ایک طرف رکھیں کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں خیال کرتے تھے افواج کا. افواج ہر ملک کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی سلامت رکھے. تو افواج کا جو فوجی مجاہدین حق گئے ہوئے ہیں نا، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھروں میں فرماتے کہ ایسا کرو جو تمہیں چاہیے ضرورت کی چیزیں بازار سے وہ ہمیں بتا دو. اب ایک گھر سے لکھ رہے ہیں، وہاں کاغذ تو اتنے نہیں ہیں کہ لوگ لکھ کے دیں اس کو یہ چاہیے، اس کو یہ چاہیے. پھر فرمایا جب حضرت عمر پاک بازار میں آتے تھے تو غلاموں کی ایک لائنیں لگی ہوتی تھیں. اور کیوں ایسا کرتے تھے؟ فرماتے تھے تمہیں کوئی چیز مہنگی نہ دے دے. یہ جو لحاظ اور یہ جو قدر ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے، یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا انداز کرم ہے. صوبائی اسمبلیوں والے ہوں، قومی اسمبلیوں والے ہوں، گورنرشپ والے ہوں، منسٹر ہوں، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، سربراہوں اداروں کے سربراہوں، سب کو میں اس فورم سے محبت بھرا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ایک مرتبہ وقت نکال کر سرکار امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں. کمال. اور یہ کام ماشاءاللہ جو اصلاحات و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی اسے بڑا آسان کیا ہے کہ 2 جلدوں میں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو یوں کہہ لیجئے کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا. فیضان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں آپ کو ذاتی طور پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے بہت سارے جو شعبہ سیاست سے وابستہ افراد ہیں میں ان کو یہ کتاب گفٹ دیا کرتا ہوں اکثر کہ بھائی صاحب یہ پڑھیں. تو آپ کو پتہ ہے الیکشنوں سے پہلے لوگ دعائیں کروانے بھی آتے ہیں تو ہم ان کو بھی دوسری جلد دیتے ہیں جہاں آپ کے خلافت کا حسین سنہری دور ہے. پڑھیں آپ. ہاں تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل پہ اثر بھی ہوگا اور رعایا کا یہ حال نہیں ہوگا جو آج ہمیں نظر آ رہا. اللہ اکبر. شاہ جی آپ بھی کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جتنے کمالات حاصل ہیں، اولیات ہوں، موافقات ہوں، یہ سارا کا سارا حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کے ساتھ تھا.
سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیکھا آپ رو رہے ہیں، پوچھا کہ رونے کا سبب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں. تو فرمایا کہ ایک دور وہ بھی تھا کہ میرے والد نے مجھے کچھ چند ایک اونٹ دیے تھے ان کو قطار میں لگانے کے لیے، تو میں ایک کو سیدھا کرتا تو دوسرا ہٹ جاتا تھا، دوسرے کو سیدھا کرتا تو تیسرا ہٹ جاتا تھا. لیکن آج اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ فضل فرمایا ہے کہ ایک پوری رعایا 22 لاکھ مربع میل عمر کے ہاتھ اللہ نے سیدھی کر دی ہے. یہ سارا کا سارا فیضان ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس وقت ایران فتح ہوا تو اس وقت آپ نے یہ بات مولا کائنات سے عرض کی، فرمایا کہ جو مال غنیمت ایران سے چلا ہے مدینے آیا ہے اس کی تفتیش فرمائیے. جو لسٹیں آئی ہیں 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ تھا. جس وقت وہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا مولا کائنات کو تفتیش کا حکم دیا، تفتیش کی تو آپ نے جو جملہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الوجیہ نے فرمایا تھا، بہت بڑا جملہ تھا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، ایران سے قافلہ چلا ہے اور مدینے آیا ہے، سامان تو سامان رہا قیمتی، عمر ایک سوئی بھی اس میں سے کم نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک سوئی بھی کم نہیں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رو پڑے، یہ اللہ کا شکر ہے. تو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، فرمایا عمر یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے، کرم ہے، رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ تمہارا دل پاک ہے اس لیے نیچے رعایا تک جو کچھ فیضان آ رہا ہے یہ تمہارے دل اور قلب کی پاکیزگی کی وجہ سے آ رہا ہے. مثال ایسے ہی سمجھے کہ بارش کا پانی جس وقت آسمان سے نازل ہوتا ہے، اگر اوپر کی چھت صاف ہو تو نیچے پانی صاف آتا ہے، اور اگر اوپر کی چھت صاف نہیں ہے تو آسمان سے اترنے والا شفاف اور منرل واٹر سے بھی زیادہ اچھا پانی جو ہے وہ جس وقت گندی چھت پر پڑے گا تو نیچے جو آئے گا وہ خراب آئے گا. فرمایا اللہ کے انوار کی رحمت براہ راست اے عمر آپ کے دل پر نازل ہو رہی ہے، چونکہ آپ کا دل پاک ہے. تو ایران سے لے کر مدینے تک جتنے لوگ سارے قافلہ لائے ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کوئی امانت میں کوئی خیانت کا ارتکاب کیا ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے شان عطا فرمائی، سرکار کی اتباع کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. اور آخری بات یہاں میں عرض کروں گا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ نظام ہم نے یورپ سے لینا ہے، اس سے لینا ہے، اس سے لینا ہے. آپ کو نظام کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، سرکار نظام آپ کو دے گئے ہیں، آپ نافذ کر کے اس کو دکھائیں. بہت اچھے. آپ اس کو نافذ کریں. اللہ رب العالمین جل وعلا، وہ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کہ اللہ سیدھیاں کر دے گا، سبحان اللہ، ساریاں سیدھیاں ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھجوایا کچھ آپ نے زکوٰۃ کا مال. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نے یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا جی یہ یمن سے مال آیا ہے، حضرت معاذ بن جبل نے زکوٰۃ کا بھجوایا ہے. فرمایا میں نے ان سے فرمایا تھا کہ جو امیروں سے لینا، یعنی جو صاحبان نصاب ہیں ان سے زکوٰۃ لینا اور غریبوں میں بانٹ دینا. مدینے کیوں بھیجا؟ کہا جی جتنی ضرورت تھی اتنا بانٹ دیا ہے. اگلے سال کچھ زیادہ آیا، تیسرا سال ہوا تو بہت زیادہ آیا تو آپ جلال میں آ گئے. فرمایا میں معاذ سے کہتا ہوں کہ وہیں پر غریبوں میں بانٹ دینا، تو یہ ہر سال اضافی طور پہ جو ہے وہ مدینے میں بھیج دیتا ہے، ایسا کیوں؟ تو آپ نے اس وقت پیغام بھجوایا تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا امیر المؤمنین مبارک ہو، اب یمن میں زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں رہ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت سرکار نے یمن بھیجا ہے تو آپ یہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ہے نا، حضور نے گورنر کے طور پر منتخب فرمایا. 15 سے 18 برس آپ کی عمر تھی اس وقت جس وقت گورنر بنایا. اور ساتھ یہ فرمایا معاذ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری میری آخری ملاقات ہو، اب دوبارہ تم سے ملاقات نہیں ہوگی. تو آپ سواری سے نیچے آ گئے، یا رسول اللہ میں نہیں جاتا. فرمایا نہیں جانا ہے، حکم ہے. تو حضرت صدیق کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا. یمن کی گورنری سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہٹایا گیا. آپ اس کا اثر دیکھیں، رب العالمین جل وعلا نے کیا عطا فرمایا. نظام سرکار کا ہے، دور حضرت عمر کا ہے، نفاذ معاذ بن جبل کا ہے، تو یہاں یمن کے اندر زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں رہا. کیا بات ہے. نظام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. اس لائن میں اپنے آپ کو لائیے جو نفاذ کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارا کھویا ہوا وہی وقار جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، مالک انشاءاللہ العزیز پھر واپس فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، آپ نے اتنی کمال خوبصورت اور بامقصد گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے.